صدر ایوب کے نام ایک بار نیو یارک سے چند پاکستانیوں کے خطوط آئی کہ وہ ٹیلی ویژن کے کسی چینل پر پروگرام دیکھ رہے تھے۔ پروگرام میں جب پوچھا گیا کہ دنیا بھر میں کون سا سربراہ مملکت سب سے خوبصورت ہے، تو حال میں بیٹھے ہوئے بہت سے خواتین، مردوں، بچوں نے بے ساختہ کہا ایوب خان آف پاکستان۔ جن دنوں صدر ایوب ایک سرکاری دورے پر قاہرہ گئے تو ہمارے پروگرام میں ایک روز اہرام مصر اور دوسرے آثار قدیمہ کی سیر شامل تھی۔ وہاں غیر ملکی سیاحوں کے کئی گروہ اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں عجائبات مصر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جہاں کہیں ہماری پارٹی رکتی، وہاں سیاحتی گروہ کے خواتین اور بچے سب چھوڑ کر صدر ایوب کے گرد جمع ہو جاتے اور ان کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لیتے۔ اسی شام جب ایک تقریب میں صدر ناصر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مسکرا کر کہا، مجھے یہ سن کر بالکل تعجب نہیں ہوا کہ اہرام مصر کے گرد و نواح میں آج آپ بھی بہت سے سیاحوں کے لیے باعث کشش تھے۔ اس طرح کے اکا دکا واقعات جو رونما ہوتے رہتے تھے، کبھی کبھی صدر ایوب کے دل میں یہ تاثر پیدا کرتے تھے کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات میں ان کی ذاتی کشش اور شخصی کرامات کا نتیجہ ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اپنی خود نوشت سوانح عمری فرینڈز نوٹ ماسٹرز میں انہوں نے خارجہ پالیسی کے عنوان سے 71 صفحات پر 2 باب لکھے ہیں، لیکن ان میں اپنے کسی وزیر خارجہ کا سرسری طور پر ذکر نہیں مناسب سمجھا۔ اس میں کلام نہیں کہ صدر ایوب کی شخصیت کو قدرت نے مردانہ وجاہت سے فیاضا تھا۔ شخصیت کی کشش اکثر افراد پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ملکوں اور ریاستوں کی پالیسیوں پر اس کا جادو نہیں چلتا۔ یہ صدر ایوب کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں اچھے، قابل، سمجھدار اور دیانتدار وزیر خارجہ میسر آتے رہے۔ ان کے پہلے وزیر خارجہ شیخ منظور قادر تھے، جن کا شمار اپنے دور کے نامور دانشوروں میں ہوتا تھا۔ وہ انتھک کام کرنے کے علاوہ انتہائی ذہین، پڑھے لکھے اور بااصول ماہر قانون تھے۔ ان کے بعد وزارت خارجہ کا قلمدان مسٹر محمد علی بوگرا کے سپرد ہوا۔ چند برس بیشتر وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے تھے اور ایک منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ سفارتکاری کے میدان میں ان کو وسیع تجربہ حاصل تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر امریکن حکومت کے اسیر تھے اور خارجہ پالیسی میں مغرب پرستی کی لکیر سے نکلنے کی کوئی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد قرۂ فال مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے نام نکلا۔ بھٹو صاحب ذہانت و فطانت، اولو العزمی اور سماف صفتی کا پیکر تھے۔ امور خارجہ کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے اس وزارت کی سوچ اور عمل کو ایک نئے متحرک سانچے میں ڈھال دیا۔ صدر ایوب ایک سچے محب وطن تھے۔ وہ کسی پالیسی کو محض سفارتکارانہ مہارتوں اور ظاہری خیر سگالیوں یا وقتی مصلحتوں کے اثر میں آ کر اپنانے کے حق میں نہ تھے، بلکہ ہر حکمت عملی کے پس منظر میں یہ حساب لگاتے تھے کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ اور کتنی ترقی حاصل ہونے کی توقع ہے۔ اگر ان کی ذاتی سمجھ سے انہیں یہ اندازہ ہو جاتا کہ کسی بات سے پاکستان پر آنچ آنے کا خطرہ ہے تو وہ اسے منظور نہ کرتے تھے۔ ان پر یہ بات عیاں تھی کہ ہندوستان نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اس لیے وہ ہندوستان کو پاکستان کا دائمی دشمن سمجھتے تھے۔ البتہ ایک تجربہ کار فوجی کی طرح وہ بھارت کے ساتھ امن اور صلح کے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ہندو ذہنیت سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود شروع سے پنڈت جواہر لال نہرو سے ایسی توقعات لگائے بیٹھے تھے جنہیں پورا کرنا پنڈتانہ کردار کا ہرگز حصہ نہ تھا۔ صدر ایوب کے نزدیک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان خیر سگالی کی کنجی تنازع کشمیر کے منصفانہ حل میں تھی۔ تاہم وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ تنازع کشمیر حل کرتے ہوئے ہمیں کبھی کوئی ایسا قدم ہرگز نہ اٹھانا چاہیے جس سے پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ صدر ایوب ذہنی لحاظ سے مغربی رجحان کے زیر اثر تھے اور عالمی سیاست اور معاشیات میں امریکی بالادستی کے زیر نگین تھے۔ عالم اسلام سمیت دیگر ممالک کے ساتھ صدر ایوب اس طرح کے تعلقات رکھنا چاہتے تھے جنہیں امریکن حکومت کی خوشنودی حاصل ہو۔ لیکن بھارت اور چین کے معاملے میں صدر ایوب نے امریکہ کی خوشنودی اور دباؤ کو نظر انداز کر کے اپنی خارجہ پالیسی ان خطوط پر استوار کی جو پاکستان کے مفاد میں تھی۔ ان کی یہ باغیانہ جسارت امریکی حکمرانوں کو ناگوار گزری، جس کی پاداش میں صدر ایوب کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ بھارت، جولائی 1959 کا مہینہ تھا۔ گرمیاں گزارنے کے لیے صدر ایوب اپنا دفتر نتھیا گلی لے گئے۔
اتوار کے روز میں معمول کے مطابق پہاڑی راستوں پر لمبی سیر کے لیے نکل گیا۔ دوپہر کے قریب واپس لوٹا تو پیغام ملا کہ صبح سے کئی بار صدر ایوب کا بلاوا آ چکا ہے۔ مجھے کسی قدر حیرت ہوئی کیونکہ تعطیل کے روز کسی کام کے لیے بلانا ان کا معمول نہ تھا۔ ان دنوں جمعے کی بجائے اتوار کو چھٹی ہوتی تھی۔ میں جلدی جلدی گورنر ہاؤس پہنچا تو دیکھا وہ کسی قدر بے صبری سے تیز تیز قدم ٹہل رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سوال کیا، اگر میں پنڈت جواہر نہرو سے کہوں کہ میں کسی وقت ڈھاکہ آتا جاتا تھوڑی دیر کے لیے دہلی میں رک کر اسے ملنا چاہتا ہوں تو تمہارے خیال میں اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس اچانک سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے گول مول جواب دیا، سر میرے خیال میں وہ پروٹوکول کا ضابطہ پورا کرنے کے لیے آپ کی خواہش کا احترام کریں گے۔ صدر ایوب نے جھنجھلا کر کہا، میں پروٹوکول کی بات نہیں کرتا، ایک عملی سیاستدان اور مدبر کی طرح اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ میں نے کسی قدر سوچ کر جواب دیا، وہ وزیر اعظم اور سیاستدان ہونے کے علاوہ ایک کشمیری پنڈت بھی ہے، اس لیے وہ اس ملاقات کی تقریب کے حوالے سے اپنا رد عمل سوچ سمجھ کر مرتب کرے گا۔ صدر بولے، تقریب وقریب کوئی نہیں، کیا یہ کافی نہیں کہ ایک ملک کا صدر اپنے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم سے خیر سگالی کی بنیاد پر ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ اس معاملے میں صدر ایوب کی سادہ لوہی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ بعض اوقات اس میں طفلانہ بھولپن کا رنگ نظر آتا تھا۔ دل ہی دل میں انہوں نے امید باندھ لی تھی کہ جو ہی وہ جواہر لال نہرو کے ساتھ گرمجوشی سے ہاتھ ملائیں گے، ویسے ہی پنڈت جی کے دل میں سرد مہری کی جمی ہوئی برف پگھل کر خوش سگالی میں ڈھل جائے گی۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ پنڈت نہرو کے دل میں پاکستان کی وہی قدر و قیمت تھی جو 14 جون 1947 کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ریزولوشن 950 میں بیان کی گئی تھی۔ ان کی نگاہ میں صدر ایوب کی اپنی حیثیت کسی خاص وقت کی حامل نہ تھی۔ 8-9 ماہ بیشتر جب صدر ایوب اقتدار میں آئے تھے تو پنڈت جی نے کسی قدر ناگواری سے اسے ننگی فوجی آمریت کے لقب سے نوازا تھا۔ نہرو کی اس بے رخی کے باوجود اگر صدر ایوب اس سے خیر سگالی کی آس لگا بیٹھے تھے تو یہ ان کی سادہ لوہی تھی، کوتاہ اندیشی تھی۔ غالباً ان کو اپنی قوت استدلال پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو سیدھے سادے منطقی طور پر پیش کر کے پنڈت نہرو کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے صدر ایوب اس پروپیگنڈے سے متاثر تھے جس کے تحت جواہر نہرو کو ایک انسانی ہمدردی کا مثالی پیکر بتایا گیا تھا۔ پنڈت نہرو کی تحریر و تقریر میں ہمدردی کا عکس ہی جھلکتا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے بارے میں، خاص کر کشمیر کے بارے میں، وہ انصاف، سچائی اور انسانیت کا لبادہ پھاڑ کر بغل میں چھری اور منہ میں رام رانگ والے نم دھڑنگ برہمن کا روپ دھارنے سے کبھی نہ شرمایا نہ ہچکچایا۔ پنڈت نہرو کی اس متلون مزاجی سے صدر ایوب ابھی نہ آشنا تھے، چنانچہ مروجہ سفارتکاری کے ذرائع کو کام میں لا کر یہ بندوبست ہو گیا کہ 1 ستمبر 1959 کی صبح کو کراچی سے ڈھاکہ کی جانب پرواز کرتے ہوئے صدر ایوب کا جہاز دہلی ہوائی اڈے پر اترے گا اور پنڈت نہرو پالم ایئرپورٹ پر کچھ دیر ان سے ملاقات کریں گے۔ 1 ستمبر کی صبح جب ہم صدر ایوب کے ساتھ PIA کے وائی کاؤنٹ جہاز سٹی آف لاہور میں سوار ہوئے تو کراچی میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ دہلی کا مطلبی ابر آلود تھا۔ پالم ایئرپورٹ پر پنڈت جواہر لال نہرو نے صدر ایوب کا استقبال کیا۔ وہ سفید شیروانی، گاندھی ٹوپی اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھے۔ انہوں نے جرابوں کے بغیر ایک ڈھیلی ڈھالی سیاہ چپل پہنی تھی۔ شیروانی کے کاج میں ایک سرخ گلاب کا پھول آویزہ تھا۔ ایسے موقعوں پر پروٹوکول کے لیے ایک رسمی سی مسکراہٹ کا جو دستور ہے، پنڈت نے اس کو نبھانے کی ہرگز کوشش نہ کی اور اپنا رخ زیبا مسکراہٹ سے عاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ پنڈت نہرو سے ہاتھ ملانے کے بعد صدر ایوب کو بھارتی صحافیوں اور فوٹوگرافرز نے اپنے نرغے میں لے لیا۔ صحافیوں کی بھیڑ میں ایک تیز ترار جامہ زیب لڑکی بھی دھکے کھا رہی تھی۔ صدر ایوب نے پکار کر کہا، ذرا اس بیچاری کا دھیان رکھیے، وہ آپ کے ہجوم میں پسی جا رہی ہے۔ پنڈت نہرو بولے، اس کا فکر نہ کریں، وہ اپنا بچاؤ کرنا جانتی ہے۔ یہ کہہ کر پنڈت جی نے صدر ایوب کو صحافیوں کے ہجوم سے نکالا اور اپنے ساتھ لے کر VIP لاؤنج کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاؤنج میں جانے کے لیے ایک طویل برآمدے سے گزرنا پڑتا تھا۔ دونوں ابھی برآمدے میں تھے کہ ان کی توجہ ایک بھاری بھرکم جلوس کی طرف ہو گئی جو ایئرپورٹ کے ساتھ والی سڑک پر چیخ چیخ کر ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے لگا رہا تھا۔
پنڈت نہرو نے ہاتھ ہلا کر جلوس کے نعروں پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور فخریہ انداز میں صدر ایوب کو آگاہ کیا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان بھائیوں جیسے خوشگوار تعلقات ہیں۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ کی ملاقات کے بعد دونوں صاحبان لانچ سے برآمد ہوئے تو صحافیوں نے ایک بار پھر صدر ایوب کو گھیرے میں لے لیا۔ پنڈت نہرو کے ساتھ بات چیت کے متعلق طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بھارتی صحافیوں کا اس طرح صدر ایوب کے گرد منڈلانا پنڈت جی کو ناگوار گزرا۔ وہ کسی قدر بیزاری سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ میں ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے کے لیے ان کے گرد منڈلاتا رہا۔ 3-4 منٹ کے بعد ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے چیف آف پروٹوکول کو بلا کر کہا، بس کافی ہو گیا، اب یہ تماشا ختم کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے صحافیوں اور فوٹوگرافروں کا مجمع چھٹ گیا اور چند منٹ بعد پنڈت نہرو کو الوداع کہہ کر ہم لوگ اپنے جہاز میں بیٹھ کر واپس آ گئے۔ اندر ایک خوبصورت ٹوکری رکھی تھی جس میں کچھ مٹھائیاں تھیں، کچھ سیب، ناشپاتیاں اور کیلے۔ ایک رنگدار شربت کی بوتل بھی تھی۔ رسم میزبانی کے طور پر یہ پنڈت جی کا تحفہ تھا۔ اس سے قبل ملاقات کے وقت صدر ایوب بھی انہیں پاکستانی پھلوں کا ایک ٹوکرا پیش کر چکے تھے۔ ہمارا جہاز روانہ ہوا تو صدر ایوب نے ہمیں پنڈت نہرو کے ساتھ اپنی گفتگو کی تفصیل سنائی۔ اس رودات کو میں نے اور وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر نے لفظ بہ لفظ قلم بند کر لیا۔ یہ بات منکشف ہوئی کہ گفتگو کا انداز یک طرفہ تھا۔ پنڈت نہرو نے زیادہ تر سننے پر اکتفا کیا۔ جوائنٹ ڈیفنس کے سوال پر پنڈت جی کا جواب یہ تھا کہ ہندوستان کی جانب سے نو وار ڈکلیریشن کی پیشکش ہر قسم کے دفاع کی کافی ضمانت ہے۔ پاکستان اسے قبول کرنے میں پس و پیش کیوں کر رہا ہے؟ صدر ایوب نے مسئلہ کشمیر اور دیگر تنازعات پر روشنی ڈال کر کہا، جب تک یہ جھگڑے طے نہ ہو جائیں اس وقت تک ہندوستان کی طرف سے عدم جارحیت کی پیشکش بے معنی ہے، کیونکہ اس پیشکش کے ساتھ ساتھ بھارت نہایت تیز رفتاری سے اپنی مسلح فوجی قوت بڑھانے میں بھی مصروف ہے۔ کشمیر کے مسئلے کو پنڈت جی صرف اتنا کہہ کر ٹال گئے، فی الحال دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کو فروغ دینا اور سرحدوں پر فائرنگ کی وارداتوں کو روکنا مناسب ہے۔ میرا یہ تاثر تھا کہ مجموعی طور پر یہ ملاقات بے ثمر اور لا حاصل تھی۔ البتہ یہ فائدہ ضرور ہوا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی مثالی قیادت اور عظمت کا جو ہوا بین الاقوامی طور پر چھایا ہوا تھا، اس کا نفسیاتی رعب اور دباؤ اور دبدبہ صدر ایوب کے دل سے اٹھ گیا۔ اس ملاقات کے کچھ روز بعد میں نے انگریزی میں ایک مضمون "دا میٹنگ ایٹ پالم" کے عنوان سے لکھ کر اخبار میں شائع کروا دی۔ اس میں صرف وہ باتیں درج تھیں جو صدر ایوب نے کہی تھیں۔ پنڈت نہرو کی جانب سے گفتگو کا ذکر نہ تھا۔ یہ شائع کرنے سے پہلے میں نے یہ مضمون صدر ایوب سے منظور کروا لیا تاکہ کسی غلط فہمی کا احتمال نہ رہے۔ یہ مضمون بھارت کے 1-2 اخباروں میں بھی شائع ہو گیا۔ لوک سبھا میں کسی ممبر نے سوال کیا، صدر ایوب نے جو باتیں کی تھیں پنڈت نہرو نے ان کا کیا جواب دیا تھا؟ پنڈت جی نہایت ڈھٹائی سے مکر گئے کہ اس مضمون میں جو باتیں درج ہیں وہ سب غلط ہیں، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ یہ پڑھ کر صدر ایوب بڑے سٹپٹائے اور بولے، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا مشہور لیڈر اس قدر جھوٹ بول سکتا ہے۔ چنانچہ 1 برس بعد جب پنڈت جواہر لال نہرو سے صدر ایوب کی دوسری ملاقات ہوئی تو اس کا رنگ پہلی ملاقات سے مختلف تھا۔ ستمبر 1960 میں پنڈت جی انڈس بیسن واٹر ٹریٹی پر دستخط کرنے پاکستان آئے تو صدر ایوب کے دل سے ان کی غیر معمولی قائدانہ عظمت کا بھرم اٹھ چکا تھا اور صدر ایوب کی اپنی خود اعتمادی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب تو کراچی میں منعقد ہوئی تھی، لیکن ان دنوں مری کا موسم خوشگوار تھا۔ صدر ایوب نے خاص اہتمام کے ساتھ پنڈت جی کو مری میں اپنا مہمان بنا کر رکھنے کی دعوت دی۔ کراچی سے راولپنڈی کا سفر ہوائی جہاز سے طے ہوا۔ میں پنڈت نہرو کے عملے کے ایک رکن کے ساتھ تھا۔ ہماری نشستیں پنڈت جی اور صدر ایوب کے عین پیچھے تھیں۔ باتوں باتوں میں نے اس افسر سے مسٹر T.N. کول کے بارے میں پوچھا جو مجھ سے چند برس قبل پرنس آف ویلز کالج جموں سے ICS کے مقابلے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا، T.N. کول کے پاس مداری کی خاص پٹاری ہے۔ وہ ایسی مہارت دکھاتا ہے کہ پنڈت نہرو کی آنکھ کا تارا بنا ہے۔ ہماری باتوں کی بھنک غالباً پنڈت نہرو کے کانوں میں پڑ گئی۔ انہوں نے گردن موڑ کر ہماری جانب دیکھا اور اپنے افسر سے مخاطب ہو کر بولے، یہ آپ دونوں کے درمیان T.N. کول کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ ہندوستانی افسر نے بتایا کہ میں بھی جموں کے کول کالج میں پڑھ چکا ہوں۔ پنڈت جی مسکرائے اور بولے، ان کو بھی تو کشمیر آنے کی دعوت دو، ہماری طرف سے خاطر تواضع میں کمی نہ ہوگی۔ میں نے نہایت احترام سے گزارش کی،
سر اگر آپ کی توجہ سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس سے بڑی خاطر تواضع اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی پنڈت جی کے تیور بگڑ گئے۔ انہوں نے بے اتنائی سے گردن گھمائی اور منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ مری میں صدر ایوب نے پنڈت جی کے ساتھ خاطرداری سے کام لیا، لیکن اس تواضع کے باوجود بھارتی وزیر اعظم کے دل میں جمی ہوئی برف نہ پگھلی۔ صدر ایوب نے نقشوں کی مدد سے پاکستان کے لیے کشمیر کی دفاعی اور معاشیاتی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے لیڈر ہیں، پاکستان میں بھی لوگ میری سنتے ہیں، اس لیے اگر ہم نے اپنی زندگی میں ہی قضیہ کشمیر کا حل تلاش نہ کیا تو یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر شاید کبھی دوبارہ ایسا موقع ہاتھ نہ آئے۔ پنڈت جی نے صدر ایوب کی تمام باتیں توجہ اور انہماک سے سنی، پھر سوچ سوچ کر ایک ایک لفظ تول تول کر نہایت صاف گوئی سے اپنا موقف واضح کیا کہ کشمیر کا مسئلہ بہت سی غیر معمولی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا ہے، اسے جوں کا توں پڑا رہنے دیا جائے تو ہم سب کی عافیت ہے۔ کشمیر میں 2 بار انتخابات منعقد ہو چکے ہیں، عنقریب تیسری بار ہونے والا ہے، وہاں پر حالات امن و امان میں ہیں۔ ان حالات کو دگرگوں کرنے کی کوشش کرنا بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اقلیت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، انہیں ہندوستانی قوم میں ضم کرنے کا عمل جاری ہے۔ اگر کشمیر میں موجودہ صورتحال کو الٹ پلٹ کیا گیا تو اس عمل میں شدید رکاوٹ پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ دوسرے الفاظ میں پنڈت نہرو نے صدر ایوب کے سامنے ہندوستانی مسلمانوں کو مسئلہ کشمیر کا یرغمالی بنا کے بٹھا دیا، یعنی اگر مسئلہ کشمیر از سر نو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ صدر ایوب کے پاس اس کھلی دھمکی اور انوکھی منطق کا کوئی جواب نہ تھا، وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ اس طرح مری کی 7000 فٹ کی بلندی پر مسئلہ کشمیر ایک بار پھر برف دان میں ڈال کر سربہ مہر کر دیا گیا۔